قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اور ہم تو گناہ گار ہیں، آپ تو گناہ گار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے۔ یہ یاد رکھیے، ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہ گار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا آپ کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی، کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے۔ جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ تین کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق کٹ، اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے، بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بزرگ ہے نا، اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے، اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو۔ اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہ گار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں، دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے، نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہاں یہ کہا کیا؟ نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا کہا؟ سب کے لیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے، رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا۔ تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا۔ سب کے لیے آیت ہے، یہ قوم نے بالکل ظاہر آیت ہے، بالکل واضح۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں کہاں یہ کہا کہ تم تو گناہ گار ہو تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے۔ معلوم آپ کو، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ آئیے مثالیں لے لیجئے، مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے، تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی، تو بڑے بڑے انبیاؤں کی نہیں سنی اللہ نے۔ مثالیں لے لیجیے، آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے۔ جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کروا ہے نا، سب سے گناہ گار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے۔ ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، مہلت دی جائے۔ اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق؟ چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آیا، سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے، بھاگ یہاں سے، گناہ گار ایک تو، اور سیدھے دعا، ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے، شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا، بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق۔ اللہ کیا جواب دیتا سنیے، کہ شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت کا، وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، قال فإنک من المنذرین، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی۔ کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، جا۔
یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے آ، فلاں سے آ، نہیں، سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی، برا ہے، گناہ گار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی۔ آئیے اب وہ واقعے سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا، جو سب وہ لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں، پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے۔ آئیے سنیے واقعہ، اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا۔ جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو ہے جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا، اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلا گیا پانی میں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا، اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، اور یہاں بیٹا ڈوب گیا، بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے، اس کے گھر والا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہٰذا وہ تجھ سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی، اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا۔ اور نوح علیہ السلام اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، اور اللہ کہا میں گناہ گار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی تجھ سے۔ کس کی دعا رد کی، یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، رد کر دی۔ آئیے دوسرا واقعہ، صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے، اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا، جہنم میں۔ اللہ ان کی دعا مانی نہیں، سنی ان کی دعا، اور روز قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں سنی، اتنے بڑے نبی، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ، ابو الانبیاء بات ترک کر دیا اللہ نے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، صحیح مسلم، اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکھے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا، یہ دعا میں رد کرتا ہوں۔ کس نے دعا کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا قبول کیا، رد کر دی دعا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہ گار ہو۔ یعنی نیکوکار، اس سے بڑی نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے، نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے۔ تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ مانگی تو صحیح اس سے، مانگی تو صحیح اس سے، اور تین طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھ لیں نا، اس بات کو یاد رکھیں ہمیں، ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی۔ ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو، دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کرو ابھی فلاں ہو جائیں گا، یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی، یاد رکھیے۔ بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے۔ اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا۔ اب دعا اور ظاہری اسباب